پروردگار بحق محمد و آل محمد تجھے شکستہ پہلو فاطمہ کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجد عطا فرما۔ تسبیح داہنے ہاتھ سے پڑھی جاتی ہے، لیکن جناب سیدہ زندگی کے آخری لمحوں میں بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی۔ میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی ہے، بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، یہ تصور کرنے کے لیے کافی ہے، رونے کے لیے۔ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، کیوں؟ 30-35 لوگ تھے لعنت اللہ علیہم الی یوم القیامہ، 30-35 لوگ، اور چھٹے امام تو خود فرماتے ہیں کہ جو دروازہ میری جدہ کے اوپر گرایا گیا تھا اس میں کیل تھی، اور وہ کیل شکم میں داخل ہوئی، اس سے کیا ہوا؟ شکم زخمی، محسن کی شہادت۔ جب دروازہ گرا ہے نا، یہ 2 زخم اسی وقت کے تھے، ایک شکم کا اور دوسرا پسلیوں کے ٹوٹنے کا، کیونکہ ایک مومنہ دنیا سے گئی ہے، تو زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا میں وقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن تصورات 2 منٹ کے لیے وہاں پہنچ جائے تو بس کافی ہے اس کے لیے۔ چاہتا تھا کہ میں کچھ سوز میں مسائل پڑھوں، لیکن بہرحال صلاحیت نہیں ہے۔ 2 جملے سن لیں۔ 35 لوگ گزرے ہیں، در اور دیوار کے درمیان بطول پس گئی، اور پھر منظر پیش کر دوں، عرب میں ایک دستور تھا کہ دروازے کے اندرونی حصے میں، گھر کے اندر 2-3 فٹ کے فاصلے پر یا 2-3 میٹر کے فاصلے پر ایک دیوار ہوتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ دروازہ کھلا رہ جائے تو وہ دیوار ڈھال بن جائے یا پردہ بن جائے، یہ عرب میں دستور تھا جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ تو یہی سبب تھا کہ جب دروازہ گرا تو دیوار کے اوپر آیا نہیں، دیوار کے نہیں، در اور دیوار کے درمیان شکستہ پہلو فاطمہ زہرا۔ جب لاتوں کی طاقت سے دروازے کو گرایا گیا تو دروازے کے ساتھ ساتھ اب بطول دیوار کے اوپر گری، دیوار کے اوپر بطول ہے، بطول کے اوپر جلتا ہوا دروازہ، اور جب 30-35 ملعون گزرے ہیں، اللہ اکبر، شکستہ پہلو جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا، مولا آپ پر مصیبت کا اور پریشانی کا وقت کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا جب میرے بابا کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال کر لے جا رہے تھے تو میں کیسے فیصلہ کر پاتا کہ میں اپنی ماں کی حفاظت کروں یا بابا کو بچاؤں۔ اللہ اکبر ملتا ہے۔ آپ غور فرما لیں، تیسرا زخم دینا چاہتا ہوں، تیسرا زخم پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب امیر کائنات کو لے کر جا رہے تھے تو جناب سیدہ دروازے کے نیچے تھی۔ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو پکڑا، چاہتی ہے کہ علی کو نہ لے جائیں، ابو الحسن کو نہ لے جائیں۔ ایک ظالم نے دست معصومہ کونین پر گرز مارا۔ بس اس سے آگے میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ کل انشاءاللہ کچھ کل بھی مجلس ہوگی۔ گرز مارا، ہاتھ سے دامن چھوٹا، ہاتھ سے دامن چھوٹا۔ اچھا چلیے، وصیتیں ہوئی، ساری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ ابو الحسن مجھے دفنانے کے بعد اکثر میری قبر پر آیا کرنا رات میں اور سورہ یاسین پڑھتے رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت گھر سے نکلتی ہے، کسی بھی، دیکھیے ہر گھر سے میت ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے۔ جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا تو زینب و ام کلثوم کے 2 قدم گھر سے باہر آ گئے۔ علی نے مڑ کے دیکھا، رات کا اندھیرا تھا لیکن زینب کے سر پہ چادر ہے۔ امیر کائنات نے پیچھے مڑ کے کہا بیٹی گھر چلی جاؤ، مولا شب کا سناٹا ہے، بیٹیوں کے سروں پہ چادر ہے، لیکن مولا وہ وقت بھی آئے گا، شام و کوفہ کے بازار ہوں گے۔ اللہ اکبر، آزاد آنے والوں میں کربلا۔ جب
جب جناب سیدہ کو دفنا دیا گیا اور علی گھر میں آئے ہیں، آنے کے بعد بچوں کو دلاسا دیا ہے، اور یہ جو رات ہوتی ہے دفنانے کے بعد کی رات ہوتی ہے، اہل خانہ پر بہت قیامت کی رات ہوتی ہے، بڑی مصیبت کی رات ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں رونق نظر نہیں آتی، گھر میں رونق نظر نہیں آتی. جس دروازے پر رسول سلام کرتے تھے، اللہ اکبر، بطول دنیا میں نہ رہی. ہاں ملتا ہے. آخری جملہ سن لیجئے گا. آپ نے گریہ فرما لیا، پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے لیے ذریعہ شادمانی قرار پائے. اللہ اللہ. امیر کائنات قبر سیدہ پر دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا پرسوں بھی کہ نبی نے کیا کہا تھا جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تھی، اور آج یہ تاریخ عقد جناب سیدہ سے بھی غالباً منسوب ہے. کیا کہا تھا؟ بیٹا یا علی، میں اپنی بیٹی کو تمہارے لیے امانت کے طور پہ دے رہا ہوں. تو امانت کے معنی کیا ہے سن لیجیے گا. جیسی دی جائے ویسی لوٹا دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ امانت کے کیا اصول ہے؟ جیسی دی جائے ایسی لوٹا دی جائے. لیکن واہ غربتا، جب علی قبر میں فاطمہ کو اتار رہے تھے تو قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے رسول اللہ کے، یا علی لاؤ میری بیٹی فاطمہ کو. علی نے رو کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے جیسی امانت میرے حوالے کی تھی ویسی تو نہ دے سکا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی. اللہ اکبر. جب دفنا دیا گیا امیر کا، بس ایک جملہ سن لے زاداروں، ایک احساس ہے. مولا کائنات قبر سیدہ پر سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے. قبر فاطمہ زہرا سے آواز آئی، ابو الحسن تلاوت کو روک دو، گھر چلے جاؤ. سنیے گا، ایک جملہ ہے بس، مجلس تمام ہو گئی. گھر چلے جاؤ، تلاوت کو روک دو. مولا کائنات نے کہا فاطمہ آپ ہی نے وصیت کی تھی، تلاوت کو روک دینے کا حکم کیوں دیا؟ کہا کہ نہیں، میں گزارش کرتی ہوں کہ تلاوت کو روک دو، گھر چلے جاؤ. تلاوت کو روک دو، گھر چلے جاؤ. کہا کہ سبب کیا ہے؟ کہا میری بیٹی زینب خواب سے بیدار ہو گئی، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، کبھی آپ کا بستر دیکھتی ہے. ابھی کھڑے ہوئے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلا، زینب نے دروازے کو کھولا، باہیں ڈال کے کہا بابا، ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، آپ بھی چلے گئے، میرا دل گھبرا رہا ہے، گھر میں رونق نہیں ہے. سینے سے لگا دل کا بیٹی ابھی تو کربلا بھی جانا ہے، شام کوفہ کی منزلیں بھی طے کرنا ہے. اہل بیت کے گھر سے رونے کی آواز بلند تھی، گویا وہ آواز آسمانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی. اور غلمان میں شور ماتم